اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ ربی اے میرے رب، حب لی عطا کر مجھ کو حکمن حکم، حکمت فیصلے کی طاقت، والحقنی اور ملا دے مجھے بالصالحین نیک لوگوں کے ساتھ۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کہ وہ الفاظ نقل کیے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف کی ہے کہ میرا رب پیدا کرنے والا، میرا رب شفا دینے والا، اور میرا رب جو ہے نا وہ موت دینے والا، میرا رب قیامت کے دن اٹھانے والا، اور میرا رب ہے کہ جو گناہوں کو معاف کرنے والا۔ یہ سب اللہ کی تعریفات تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کچھ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو ایک نقطہ تو یہ سمجھ آیا کہ جب بھی اللہ سے کوئی دعا کرنی ہے نا تو اس سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، کیونکہ اللہ جو ہے نا اپنی تعریف کے ساتھ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کی تعریف بیان کرو، اس کے بعد اللہ سے دعا کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ دعائیہ کلمات ہیں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اللہ مجھے حکمت عطا فرما، حکم عطا فرما، فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرما۔ بعض نے اس سے مراد جو ہے نا وہ نبوت لی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری کہ یا اللہ مجھے نبوت عطا فرما۔ تو یہاں پر نبوت معنی نہیں ہے، ہر جگہ پر حکمن کا مطلب جو ہے نا وہ نبوت نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے جو آیات ہیں وہ ظاہر کر چکی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی بن چکے تھے۔ ان آیات سے ظاہر یہ ہے کہ نبوت اس سے پہلے مل چکی تھی۔ تو نبوت ملنے کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ حکمت عطا فرما، یعنی فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما۔ تو فیصلہ کرنے کی قوت کے اندر جو ہے نا وہ چند چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اے اللہ اپنی طرف سے وہ فیصلہ کرنے کے اندر جو علم چاہیے، اے اللہ وہ علم مجھے عطا کر دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اے اللہ اس فیصلہ کرنے کے لیے جو قوت اور ہمت چاہیے، اے اللہ وہ قوت اور ہمت بھی مجھے عطا کر دے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس فیصلے کو منوانے کے لیے جو اقتدار چاہیے، اس کا سوال اللہ سے کیا کہ یا اللہ مجھے وہ اقتدار بھی نصیب کر دے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کا سوال جو ہے نا صرف ایک ہی لفظ کے اندر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا، رب حب لی
اے اللہ مجھے عطا کر دے. کیا عطا کرنا ہے؟ حکمن، یعنی فیصلہ کرنے کی قوت، فیصلہ کرنے کی طاقت. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے. اب یہ دعا جو ہے نا، اگر دنیا کے اوپر رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے تو پھر بھی نیک لوگوں کا ساتھ ضروری ہے، اور اگر زندگی کے بعد اللہ کے دربار میں جانا ہے تو وہاں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے لیے نیک مومن بندہ دعا کرے کہ یا اللہ جو نیک لوگ ہیں ان کے اندر میرا شمار کرنا. کیونکہ اگر دنیا کے اوپر رہتے ہوئے اگر ہم نیک لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہو جائے گا تو ہماری ایک نیک مثال بنے، نیکی کے اندر ہمارا جو ہے نا وہ نام پیدا ہوگا. ممکن ہے کہ کوئی بندہ ہماری نیکی کو دیکھ کر وہ ہمارے نقش قدم کے اوپر چلے، اور ہمارے نقش قدم کے اوپر چلنے کی وجہ سے وہ بھی قیامت کے دن اللہ کی جنت میں چلا جائے. تو اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ جب تک زندگی ہے تو نیک لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرما. اور نیک لوگوں کی مجلس جو ہے نا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، کہ اگر آپ نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے نا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک خوشبو بیچنے والا، جس کے پاس خوشبو ہے تو آپ اس کے پاس بیٹھیں گے نا تو کم از کم کچھ بھی نہیں نا تو آپ کو اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے خوشبو تو آتی رہے گی نا. اور اس سے بڑھ کر آگے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے خوشبو خرید لیں گے اور اس کو خود استعمال کریں گے. تو یہ دونوں ہی فائدے ہیں کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ وہاں سے حاصل تو کر لیں گے نا، اور اگر وہاں سے آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا تو بیٹھنے کی وجہ سے نیک لوگوں کی محفل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ہے نا نیک لوگوں کی محفل اور مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. تو ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ تو ویسے ہی رستے سے جا رہا تھا تو جاتے جاتے ہی وہ مجلس کے اندر بیٹھ گیا، تو کیا اس کے لیے بھی یہی ہے کہ رحمت اس کے اوپر بھی ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ بھی اس رحمت کی مجلس میں شامل ہے. یعنی نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور جو دوسرے برے لوگ ہیں اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کے ساتھ کہ جو ایک بٹی کے اندر آگ جلانے والا ہے، وہ پھونکے مار مار کے آگ جلاتا ہے، وہاں سے دھواں اٹھتا ہے، چنگاڑیاں اٹھتی ہیں، تو اس کے پاس کوئی بیٹھے گا نا تو یا تو وہاں سے دھوئیں کی بدبو آئے گی، یا ممکن ہے کہ چنگاڑی میرے کپڑوں کے اوپر پڑے تو کپڑے جل جائیں، تو نقصان کا خدشہ ہے. تو برے لوگوں کے پاس اگر ویسے بھی بیٹھیں گے نا تو وہاں بیٹھنے کی وجہ سے جو ہے نا یا تو وہ گناہوں کی بدبو کے اندر شامل ہو جائیں گے، تو یا پھر ان گناہوں کے اندر ہم خود شامل ہو جائیں گے جس کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. تو یہ دعا ہر بندے کو، ہر مومن کو کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، جو ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ اللہ تو مجھے ملا دے صالح نیک لوگوں کے ساتھ. وَاجْعَلْ لِي، اور بنا دے تو میرے لیے لسان صدق، سچائی کی زبان، یعنی سچی تعریف، فی الآخرین، جو دوبارہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان لوگوں میں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسپیشل یہ دعا کی ہے
کہ یا اللہ میرے بعد جو آنے والے ہیں نا، ان آنے والوں کے اندر میرا نام جو ہے نا وہ خیر کے ساتھ لیا جائے، کہ یار بندہ اچھا تھا، یعنی خیر کے ساتھ نام لیا جائے میرے بعد جتنے بھی آنے والے ہیں ان کے اندر میرا نام۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ سے یہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میری زندگی کے بعد میرا نام لوگوں کے اندر اگر کوئی مشہور ہو تو یا اللہ وہ خیر والا کام ہو جس کے اوپر لوگ مجھے یاد کریں۔ اس طرح کی دعا ہر بندہ، ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ اس کے اندر وہ تکبر والی بات نہیں ہے اور ریاکاری والی بات نہیں ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ میرے بعد جو آنے والے ہیں ان کے اندر میرا نام جو ہے نا وہ خیر کے ساتھ لیا جائے۔ اب اس کا فائدہ بھی ہے کہ اگر خیر کے ساتھ کوئی میرا نام لے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، تو ہر ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ کاش تو عمر جیسا بن جائے، کاش تو ابو بکر جیسا بن جائے، کاش تو عثمان غنی جیسا بن جائے، علی المرتضیٰ جیسا بن جائے۔ تو وہ خیر کے ساتھ جو ہے نا وہ نام لیا جاتا ہے۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ تو جو ہے نا ابو جال جیسا بن جائے، ابو لہب جیسا بن جائے، ان کا تو نام ہی نہیں لیا جاتا۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے بعد جو دن آنے والے ہیں ان دنوں کے اندر میرے متعلق لوگوں کی زبانوں کے اوپر خیر کے الفاظ ہونے چاہیے کہ وہ بندہ اچھا تھا، اے اللہ ہمارے بچے کو بھی ویسا ہی بنا دے۔ وَاجْعَلْنِي اور بنا دے تو مجھے مِن وَرَثَةِ جنت النعیم نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے۔ اور یہ بہت اچھی دعا ہے، اللہ سے کرتے ہی رہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جتنی دعائیں ہیں نا سچی بات ہے بڑی ہی پیاری ہے، اللہ سے بار بار یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کے اندر دنیا کی بھی ساری بہتری اکٹھی کر دی گئی ہے اور آخرت کی بہتری بھی جو ہے نا وہ اکٹھی کر دی گئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جو نعمتوں والی جنت ہے نا اس جنت کے اندر جو اس کے وارث بننے والے ہیں یا اللہ مجھے بھی ان میں کر دے۔ تو کوئی عرض نہیں ہے بھائی، دن رات دعا کرو، حتیٰ کہ اتنی دعائیں کرو کہ رب آسمانوں کے اوپر اپنے فرشتوں میں بیٹھا مسکرانا شروع ہو جائے کہ یار یہ میرا بندہ ہر وقت دعائیں کرتا رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے مجھ سے۔ یعنی اللہ کو خوشی ہوگی، اپنے فرشتوں کو بتلائے گا کہ دیکھو میرا بندہ مجھ ہی سے مانگتا ہے۔ اور اگر اللہ کی جنت کا سوال کریں گے تو پھر اللہ اپنے فرشتوں کو کہے گا دیکھو اس بندے نے جنت جو ہے نا وہ تو دیکھی نہیں ہے، اس بندے کو پتہ ہی نہیں جنت کیسے ہے۔ جتنا قرآن کے اندر آ گیا اتنا اس کو پتہ چل گیا جنت تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو جس بندے کو پتہ ہی نہیں جنت کیا ہے وہ بار بار مجھ سے جنت مانگ رہا ہے، تو اللہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو جنت مانگتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم سب کو بھی وہ جنت مانگنی چاہیے۔ واغفر لأبی، اس کے بعد دعا کی یا اللہ میرے باپ کو بخش دینا، انہو کان من الضالین، بے شک میرا باپ گمراہوں میں سے تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب باپ نے گھر سے نکالا تھا نا، تو ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکلنے لگے تو اس وقت وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، بخشش مانگوں گا۔ تو یہ وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ورنہ اس کے بعد جب ان کو پتہ چل گیا کہ میرا باپ جو ہے نا وہ اللہ کے دشمنوں میں سے ہے، اسی حالت میں مر گیا ہے، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کو چھوڑ دیا تھا۔ تو پہلے جو ہے نا یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میرے باپ کو بخش دینا، وہ گمراہوں میں سے تھا۔ وَلَا تُخْزِنِي،
یوم یبعثو، اور نہ مجھے رسوا کرنا اس دن جس دن ان سب کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ میرے باپ کی وجہ سے قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر۔ بات تو ہوتی ہے نا کہ کسی پریا کے اندر، پنچایت کے اندر میرا بیٹا جو ہے نا وہ مجرم بن کے کھڑا ہو، اور وہاں کے پنچایتی جو ہیں، جو چودھری ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں، تو ظاہر ہے میں تو سر شرم کے ساتھ جو ہے نا وہ نیچے کر کے بیٹھوں گا، میری عزت تو نہیں ہوگی وہاں پر۔ اور کجا وہ قیامت کا دن کہ جب ساری مخلوق جمع ہوگی، تو پھر وہاں پر میرا باپ یا میرا بیٹا یا میرا کوئی رشتہ دار وہاں پر مجرم کی حالت میں کھڑا ہو، اور خاص طور پر باپ مجرم کی حالت میں کھڑا ہو، تو یہ بہت بڑی رسوائی کی بات ہے۔ تو اللہ سے دعا کی یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا اپنے باپ کو دیکھیں گے، باپ کا رنگ جو ہے نا وہ سیاہ ہو چکا ہوگا اور چہرے کے اوپر گرد و غبار ہوگا۔ تو اس حالت میں دیکھ کر جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا؟ تو باپ کیا جواب دے گا؟ اے ابراہیم میں آج تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ قیامت کے دن کہے گا کاش آج یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے، کوئی بھائی اپنے بھائی کو سمجھاتا ہے، کوئی بہن کو سمجھاتا ہے۔ کاش آج یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اور اپنے گناہوں سے ہم توبہ کر لیں، ورنہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کا باپ سامنے کھڑا ہے، چہرہ کالا سیاہ ہو چکا ہے، گرد و غبار پڑا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ بتاؤ کیفیت کیا ہوگی بھلا؟ کہ یہ کیفیت دیکھ کر بیٹا کیسے صبر کر رہا ہوگا، اور کیا کیفیت ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے بارے میں؟ انتہا کی پریشانی۔ تو باپ کو کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میری نافرمانی نہ کرو، تو باپ اب آگے سے کہتا ہے کہ آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو بیٹے کے دل کے اندر پھر جو ہے نا وہ ترس آ گیا اپنے باپ کے اوپر، جو ہے نا اس کے لیے دل پسیج گیا۔ پھر اپنے رب سے دعا کر کہ یا اللہ تیرا وعدہ تھا نا کہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا، تو میرے باپ کی یہ کیفیت میرے سامنے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس حالت میں میرا باپ جو ہے نا میرے سامنے کھڑا، اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ اللہ اپنے قانون کو تو نہیں نا بدلتا۔ اللہ فرمائے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین۔ ابراہیم جو میرا قانون ہے نا اس کو تو میں نہیں توڑوں گا، کہ جو کافر ہو چکے ہیں، کفر کی حالت میں مرے ہیں، میں نے ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تیرے باپ کو جنت تو نہیں مل سکتی، لیکن رسوائی سے بچانے کے لیے، تیری عزت کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ تحت رجلیک، اپنے قدموں کی طرف دیکھو۔ وہ باپ جو باپ کی حیثیت سے کھڑا تھا، اچانک دیکھا کہ وہ قدموں کے نیچے ایک گندگی کے اندر لتھڑا ہوا بجو کی شکل میں باپ قدموں کے پاس تھا۔ اللہ نے صرف اتنا کیا کہ وہ جو انسانی شکل نظر آ رہی تھی نا، جس کی وجہ سے ہر بندہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، اللہ نے اس شکل کو تبدیل کر دیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یہ ان کا باپ ہے۔ تو لوگوں سے اس شکل کو اوجھل کر کے
اس بجو کو قدموں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا۔ اب لوگوں سے جو رسوائی تھی وہ تو بچ گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اوپر کیا گزر رہی تھی یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ، باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ میں سے کوئی بھی دوسرے کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو اللہ کے لیے اس نصیحت کو قبول کیا کرو، کیونکہ جو نصیحت کرنے والا ہے نا اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ جنت میں چلا جائے، تو کل کو اگر اللہ نہ کرے وہاں پر جا کر اس کو یہ منظر دیکھنا پڑے کہ جس کو میں نصیحت کرتا رہا وہ سیدھے راستے پر نہیں آیا ہے، وہ جہنم میں چلا گیا ہے، تو کل کو قیامت کے دن بھی دل کو تکلیف ہو۔ اس لیے آج دنیا کے اوپر رہتے ہوئے ہم اپنے اعمال کی طرف غور کریں۔ اگر باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے تو بیٹے کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں دین کے راستے پر چل پڑوں، اگر بیٹا باپ کو سمجھاتا ہے تو اس کو بھی لازمی سمجھنا چاہیے کہ مجھے دین کے راستے پر چلنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔